اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والسلام خصوص علی ابی القاسم محمد سلام علی جد الحسن والحسین وعلی حبیب رب المشرقین ومغربین وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ معزز سامعین گرامی و عزیزان قدر، صاحبان دانش و علم و حکمہ و عزاداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایام اعضاء کا شروع ہو چکے ہیں، ایام اعضاء کا انعقاد ہو چکا ہے اور فرش اعضاء بچ چکا ہے۔ عزیزان گرامی، اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے چند ایک معرفت کے جملے جو ایام اعضاء کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں وہ آپ کے اذہانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایام اعضاء یا فرش اعضاء یعنی کیا؟ فرش اعضاء کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارے ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے ماہ محرم میں جب ایام اعضاء بچ جاتا ہے، فرش اعضاء بچ جاتا ہے، تو لوگ اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، خانوادے کو، بوڑھوں کو، سب کو لے کر اس فرش اعضاء پر چلے آتے ہیں، اس فرش پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھنے والے بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ بھائی تم جو اتنا ٹائم دے رہے ہو اس فرش اعضاء کو، تم اپنی زندگی میں سے بہت سارا ٹائم نوکری چھوڑ کر جو ہے وہ فرش اعضاء کی طرف جا رہے ہو، مجلس حسینی کی طرف جا رہے ہو، مجلس سننے جا رہے ہو یا مجلس برپا کرنے جا رہے ہو، تمہیں ملتا کیا ہے؟ تمہیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، ان سوالوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سوالوں سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط سمجھنا یہ ہے، اس کو اپنا عقیدہ اس چیز پہ پختہ کر لینا ہے اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ بھائی ہمیں واقعتاً اس ایام اعضاء میں، اس فرش اعضاء پہ آنے سے ملتا کیا ہے؟ اس مجلس و ماتم سے ملتا کیا ہے؟ اس مجلس و ماتم سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی، امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ذکر حسین کرنے کا کیا ثواب ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس جگہ بھی، کہیں پر بھی میرے جد حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے، خداوند متعال ملائکہ کو خلق کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے حسین کی مجلس میں شرکت کر لو اور اس مجلس کو نورانی بنا دو۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی عام فرش نہیں ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے جہاں ملائکہ تشریف لا رہے ہوں، جہاں ملائکہ آ رہے ہوں۔ اب روایت یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، وہ ملائکہ یہاں آتے ہیں، اس جگہ پہ شرکت کرتے ہیں، جب شرکت کرنے کے بعد وہ دوبارہ جو ہے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور دوبارہ وہاں جاتے ہیں اور ملائکہ دوسرے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے کبھی زندگی میں محسوس نہ کی
رہی ہے، وہ کیسی خوشبو ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، تم نے ایسا کون سا عمل انجام دیا ہے، کون سی عبادت کی ہے کہ ہم بھی وہ عبادت انجام دے سکیں؟ تو ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم فرش حسینی سے آ رہے ہیں، ہم عزائے حسینی سے آ رہے ہیں، ہمارے بدنوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو کہیں اور میسر نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، پھر بھی حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ خوشبو کا تو پتہ چل گیا، لیکن اب بتاؤ ہمیں اشتیاق ہوا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں اس عزا میں چلے جائیں، ہم بھی چاہتے ہیں اس محفل میں چلے جائیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ محفل ابھی تک باقی ہے، برپا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ محفل تو ختم ہو گئی، وہ خطیب پڑھ کے چلا گیا، لوگ گریہ کر کے اٹھ گئے، وہ اب جگہ خالی ہو گئی ہے، لیکن وہ فرشتے جب اس زمین پر آتے ہیں، اس فرش پر آ کے بیٹھتے ہیں، تو وہاں وہی خوشبو باقی ہوتی ہے، وہاں وہی برکت باقی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فرش اعظا کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ مکتب حسین ہے، یہ حسین کی درسگاہ ہے، یہ حسین علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے۔ تو عزیزان گرامی، قطعاً اس کو کم مت سمجھیے کہ ہم اپنا وقت جو اس جگہ پر دے رہے ہیں، اپنا وقت جو دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے شاید ذہنوں میں بسا اوقات یہ سوال آتا ہو کہ بھائی ہم جو یہ وقت دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ وقت جو ہے ضائع ہو رہا ہے۔ نہ عزیزان گرامی، یہ قطعاً ضائع نہیں ہے، یہ قطعاً ضائع نہیں ہے۔ آپ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے آ رہے ہیں، آپ مکتب حسینی سے علم و دنیا لینے آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل جگہ ہے۔ خدا را اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، آج کے اس دور کا یہ تقاضا ہے۔ اب اپنے عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے جو آپ کی خدمت میں ایک آیہ شریفہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا کہ جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 میں خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس آیہ کے ذیل میں انشاءاللہ العزیز آج کے اپنے اس موضوع کو تمام کرنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند متعال کیا اس آیہ میں فرمانا چاہ رہا ہے اور خدا کس طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا جو موضوع ہے ان 10 روز کا انشاءاللہ معرفت امامت و صاحبان ولایت، یعنی وہ حضرات کے جو امامت رکھتے ہیں، وہ حضرات کے جو ولایت رکھتے ہیں، وہ کون ہستیاں ہیں، وہ کون ہیں، امامت ہے کیا اور ولایت کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے اسی سورہ میں، اسی آیہ میں خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ وہ دن کہ جس دن ندا دی جائے گی ہر ایک شخص کو اپنے امام کے ساتھ۔ وہ دن کہ جس دن ندا دی جائے گی ہر ایک شخص کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ۔ وہ دن کون سا دن ہوگا؟ وہ دن قیامت کے دن ہوگا، وہ دن قیامت کا محشر کا دن ہوگا کہ جس دن بہت بڑے اعمال، بہت بڑے نیکیاں اور یہ رکھنے والے حضرات بھی پریشان ہوں گے اور خدا کے حضور اس طرح سے کھڑے ہوں گے کہ ان کو یہ خبر نہ ہوگی کہ ہمارے اعمال ہمیں کس طرف لے جائیں گے۔ وہ ایسا میدان ہوگا، وہ میدان محشر ہوگا کہ جس دن لوگ پریشان ہوں گے۔ اس دن ندا دی جائے گی ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ۔ وہ کون سا امام، وہ کون سا راہبر، وہ کون سا ہادی، وہ کون سا رہنما؟ وہ وہی رہنما، راہبر و ہادی ہوگا کہ جس کی پیروی اس نے دنیا میں کی ہوگی۔ عزیزان گرامی، امامت ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ جس میں بہت سارے مسائل، سوالات، اشکالات پائے جاتے ہیں، لوگوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے تسنن برادران کہ ہاں مسئلہ امامت اور خلافت میں ایک جو ہے وہ اشکال پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں عقیدہ ان کا یہ ہے کہ جو یہ منصب ہیں، یہ منصب جو ہے وہ الہی نہیں ہے، الہی منصب نہیں ہے، یعنی ہم خود جو ہے اپنا امام، اپنا راہبر، اپنا ہادی چن سکتے ہیں، جبکہ
تشیع کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، جو رہبر ہے، جو ہادی ہے، جو رہنما ہے، وہ منصب الہی ہے، وہ خدا کی طرف سے ہوگا، خدا ہی امام بنائے گا، خدا ہی رسول بنائے گا۔ اب اسی کے ذیل میں ہم آگے بڑھیں گے کہ اگر ہم اپنا امام انتخاب کرتے ہیں تو کیا مسائل پیش آئیں گے، اور اگر خداوند متعال ہمارے لیے ایک امام کو قرار دیتا ہے تو ہمارے لیے سہولیات کیا ہوں گی۔ عزیزان گرامی، اس میں آگے بڑھنے سے پہلے چند ایک سوالات جو پیش آ رہے ہیں کہ بھائی اگر میں اپنے لیے ایک امام منتخب کر دوں تو اس کے مسائل کیا پیدا ہوں گے؟ تو عزیزان گرامی، سب سے بڑھ کے مسئلہ کیا ہوگا کہ جو بھی میں امام انتخاب کروں گا وہ میرے جیسا ہوگا، یعنی میرے جیسا ہوگا، مجھ میں سے ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے میری نظر میں وہ تھوڑا سا اعلیٰ درجے پر ہو، اس کے علم و حکمت و تقوی میں تھوڑی سی بلندی ہو، لیکن وہ ہے تو میرے جیسا ہی، یعنی وہ میرے جیسا ہی عام انسان ہے، وہ ایک عام انسان ہے، اس سے خطا کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر میں کہیں چندہ لے کر کہیں کوئی امام بنا دوں، یا کہیں کوئی کمیٹی جو ہے وہ مل بیٹھے اور ایک امام اور ایک راہبر اور ایک ہادی منتخب کر لے، تو ہو سکتا ہے وہ اس کمیٹی کا تو امام ہو سکتا ہے وہ اس تنظیم کا تو امام ہو سکتا ہے وہ اس ایک گروہ کا تو امام ہو، لیکن امت مسلمہ کا امام نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں امت مسلمہ کا امام نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عزیزان گرامی، یہ نظام ایک الہی نظام ہے جو خدا کی طرف سے چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی لغزش کی گنجائش نہیں ہے۔ اب وہ جو امام ہوگا وہ ہمارے جیسا ہوگا، ہم سے ہوگا، خطا کار ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی ایسا موقع پیش آ جائے کہ وہ اپنے نفس کے تابع ہو جائے۔ جب وہ اپنے نفس کے تابع ہو جائے گا تو وہ خطا کر بیٹھے گا، وہ کہیں عدل کے اوپر جو ہے پورا نہیں اتر پائے گا، کہیں جو عدل اور انصاف جو اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے اس پہ پورا نہیں اتر پا رہا، اس کے معیار پہ وہ پورا نہیں اتر پا رہا، اس میں لغزش پیدا ہو رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، چاہیے وہ ہمیں کہ جو الہی نمائندہ ہو، جو خدا کی طرف سے ہو، کہ جس میں 1% یعنی 1% کی بھی لغزش کی جو ہے وہ گنجائش باقی نہ ہو، جس کی تائید خداوند متعال کر رہا ہو، اسے الہی نمائندہ کہتے ہیں، اسے امام کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الہی منصب ہے عزیزان گرامی۔ نہ ہم رسول خود منتخب کر سکتے ہیں، نہ ہم امام خود منتخب کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ رسول ہم جیسا ہے، نہ امام ہم جیسا ہے۔ آج سوال اٹھ رہے ہیں کہ بات کہیں اور نہ چلی جائے لیکن واپس اسی طرف آئیں گے، کہ سوال اٹھتے ہیں کہ آپ جو غدیر خم مناتے ہیں، واقعہ غدیر جو منا رہے ہیں، یہ کیوں منا رہے ہیں؟ اس کی اتنی اہمیت کیا ہے دین میں؟ یہ کیوں منایا جا رہا ہے، یا یہ کیوں برپا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ خوشی کیوں منا رہے ہیں، یا اس کی دین میں اہمیت کیا ہے؟ تو عزیزوں، اس کی دین میں بہت بڑی اہمیت ہے، چونکہ یہ بھی منصب الہی کا ایک تسلسل ہے، یہ بھی منصب الہی کا ایک تسلسل ہے۔ منصب الہی پر فائز ہونے جا رہا ہے نمائندہ خدا، کوئی عام ہستی نہیں ہے، خدا کی طرف سے بنائے جانے والا نمائندہ ہے، میرے اور آپ کی طرف سے بنایا نہیں جا رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، اب ہمارے برادران اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر پیغمبر نے کہہ بھی دیا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، تو ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، لیکن عزیزوں قبول تو کر رہے ہو، لیکن کس سطح پہ قبول کر رہے ہو؟ فرق یہ ہے۔ اچھا، کہنے لگے کہ بھائی ہمیں قبول ہے، کیوں؟ کیونکہ تواتر کے ساتھ ذکر ہوئی ہے یہ حدیث، معتبر کتابوں میں ذکر ہوئی ہے، مبانی بہت بڑے بڑے بزرگان محققین و محدثین نے یہ روایت نقل کر دی ہے، یہ حدیث نقل کر دی ہے۔ اب اس سے انکار تو بن نہیں پڑ رہا ہے، بن کیا پڑ رہا ہے کہ صرف لفظوں کی ہیر پھیر کی جائے۔
لفظوں کی ہیر پھیر کیا کی جا رہی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ عزیز آپ جو اس من کنتم مولا، یہ لفظ مولا سے جو مطلب لے رہے ہیں، اس کا جو معنی اخذ کر رہے ہیں، وہ معنی حاکم و مولا کے نہیں ہیں، راہبر و ہادی و رہنما کے نہیں ہیں، وہ معنی جو ہیں وہ دوست کے ہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ تو عزیزوں بات سمجھنے کی ہے، بات اس مسئلے کو سمجھنے کی ہے کہ آپ علی پر تو بعد میں جائیے، پہلے پیغمبر پہ آئیے کہ اس کا پہلا ٹکڑا کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ پیغمبر کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ پیغمبر کو دوست سمجھتے ہیں یا مولا؟ آپ پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں یا اپنا آقا؟ آپ پیغمبر کو اپنے جیسا ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں معنی دوست کے ہیں تو بھائی آپ کو مبارک ہو، یہ پیغمبر کے جس کو آپ دوست سمجھ رہے ہیں اپنے جیسا مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی قبول ہے۔ آپ نے جیسا پیغمبر کو سمجھا ہے آپ علی کو بھی ویسا سمجھ لیجئے، لیکن عزیزوں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ مذہب تشیع میں پیغمبر کو دوست نہیں سمجھا جا رہا ہے، پیغمبر ایک الہی نمائندہ ہے، رسالت مآب ہے، سردار الانبیاء ہے۔ ہمارے ہاں پیغمبر سروں کے تاج ہیں، ہمارے آقا ہیں، قطعاً ہم جیسے نہیں ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ ہم پیغمبر کو بھی مولا سمجھ رہے ہیں، پیغمبر نے جس کو بنایا اس کو بھی مولا سمجھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی فرق دیکھیے، فرق کیا ہے کہ اگر جب آپ ایک شخص کو چنتے ہیں اس میں کیا فرق ہے، اور جب خداوند متعال ایک شخص کو چن رہا ہے اس میں کیا فرق آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی ضرورت اس چیز کو محسوس کرنے کی ہے کہ جب خداوند متعال نے یہ جملہ کہہ دیا، یہ آ گیا قرآن میں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ وہ دن کہ جس دن ندا دی جائے گی ہر ایک شخص کو اپنے امام کے ساتھ، تو وہ کون سا امام ہوگا؟ وہ امام کیسا ہونا چاہیے ہے کہ ایسا بالآخر ایک ایسا امام تو ہو کہ جب روز محشر مجھے اس امام کے نسبت کے ساتھ صدا دی جائے تو میرا سر شرم سے جھکنے کی بجائے فخر سے بلند ہو جائے کہ ہاں میرا آقا ایسا ہے کہ جس کو خدا یہ قوت بخش رہا ہے کہ اے میرے چاہنے والے جا، جس پہ ہاتھ رکھے گا، جس کی شفاعت کرنا چاہے گا ہم اسے قبول کر لیں گے۔ ایسا نمائندہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا رہبر و ہادی اور رہنما، کہیں ایسا نہ ہو عزیزان گرامی کہ روز محشر دنیا میں بھی ہم نے اس کی پہروری تو کی ہو، لیکن جب روز محشر ہم اس کے ساتھ پکارے جائیں تو ہم سے پہلے وہ لائن میں کھڑا ہو کسی اور کی تلاش میں۔ تو خدا کا شکر ہے، پروردگار کا یہ بڑا احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ 14 ایسے راہبر اور ہادی اور رہنما عطا کیے ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کا بھی اگر ہم دامن تھام لیں تو ہماری کشتی نجات جو ہے وہ پار لگ جائے گی۔ عزیزان گرامی یہ کم منصب امامت نہیں ہے، یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، یہ کوئی محلے کا ایم پی ہے، ایم این اے نہیں ہے، کوئی علاقے کا وزیر و وزراء نہیں ہے کہ جسے ہم منتخب کر لیں۔ نہیں عزیزو، یہ الہی نمائندہ ہے، یہ خدا کی طرف سے بننے والا نمائندہ ہے، اسے قطعاً ہم منتخب نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر ہم منتخب کریں گے تو وہ ہم جیسا ہوگا، وہ ہم جیسا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ ایک اور جو شبہہ پیدا ہوتا ہے اسی منصب الہی کے تسلسل میں کہ آپ سے بسا اوقات سوال آپ کے ذہنوں میں بھی آتا ہوگا یا کسی نے کبھی کہیں نہ کہیں یہ سوال ضرور کیا ہوگا کہ ہم جو اس دور میں پیدا ہوئے اور دور پیغمبر میں پیدا نہ ہوئے، ہماری کیا خطا ہے بھائی؟ ہم نے پیغمبر کو نہ دیکھا، پیغمبر کو نہ سنا، ہماری تو کوئی خطا نہیں۔
ٹھیک ہے ہمارا اپنی پیدائش پہ اختیار نہیں تھا کہ کون زمانے میں پیدا ہو جائے، لیکن عزیزو اب اگر ہم اس زمانے میں کہتے ہیں جی پیدا نہیں ہوئے تو ہم کیسے پہچانے ہمارا راہبر و ہادی و رہنما کون سا ہونا چاہیے ہے؟ پیغمبر ہوتے تو بتلا دیتے۔ تو عزیزوں خداوند متعال نے ایک ملاک مشخص کر دیا۔ ملاک کیا مشخص کر دیا؟ کہ بھائی جو بھی اس عہدے پر آئے گا وہ الہی ہوگا۔ الہی نمائندے میں چند خصوصیات پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ آنے والی نشستوں میں بیان کی جائیں گی، لیکن اب سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارتے ہیں اور احسن طریقے سے ابلاغ دین کرتے ہیں، دین کا ابلاغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد رسالت مآب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب رسالت مآب چلے گئے، اب عزیزوں کوئی ایسا تو ہونا چاہیے ہے کہ جو رسالت مآب کی جگہ لے سکے، نہ کہ وہ رسول بن جائے، چونکہ معاذ اللہ رسالت مآب کے بعد تو سلسلہ رسالت ختم ہے، سلسلہ امامت شروع ہو رہا ہے، دونوں منصب الہی ہیں، یاد رکھیے دونوں منصب الہی ہیں، لیکن رسالت مآب کے بعد کون ہونا چاہیے ہے؟ تو عزیز مان ایک ایسا ہی شخص ہونا چاہیے ہے۔ آپ اپنی زندگی میں عام سی زندگی میں ایک کامن سا مثال لے لیجئے کہ آپ کسی بھی ادارے میں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک رئیس ہے، کوئی ایک مدیر ہے، وہ مدیریت کر رہا ہے، وہ اس ادارے کو اس نظام کو چلا رہا ہے، اس کے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کہیں جاتا ہے یا وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا وہ ادارہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس ادارے میں اس کا قائم مقام وہی آتا ہے جو اس جیسا ہوتا ہے، یا حد اقل اس جیسا نہ ہو تو 1-2 پوائنٹ اس سے کم تر ہوگا، لیکن اس سے بالکل برعکس نہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ادارہ، ایک نظام، ایک جاہل کو، ایک ایسے شخص کو کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے کرنا کیا ہے اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ آپ ایک ایسے شخص کی تلاش کریں گے کہ جو اس اہلیت کو رکھتا ہو کہ وہ نظام چلا سکے۔ تو عزیز من یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب کے چلے جانے کے بعد ایسا کون سا شخص ہے جو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہمیں رسالت مآب کی طرح ہی راہبر و ہادی اور رہنما بن کے گائیڈ کر سکتا ہے؟ تو آؤ دیکھیں کہ دنیا اور آخرت میں کون ہے ایسا۔ تو عزیزان گرامی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ اسلام کے چند ورق پلٹنے کی ضرورت ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ دیکھ لیجئے، اسلام کی ابتدا سے اسلام کی انتہا تک رسالت مآب صرف یہی بتا رہے ہیں کہ میرے بعد تمہارے درمیان اگر میرا کوئی وصی و وزیر و جانشین ہے تو وہ فقط صرف اور صرف علی ہے، وہ فقط صرف اور صرف علی ہے، علی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہو رہا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو میرے درمیان اور تمہارے درمیان میرا ساتھ دے اور تمہارے درمیان میری طرف سے میرا بھائی وصی وزیر و جانشین قرار پائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ماں سوائے ایک 13 سالہ جو تاریخ نے لکھا کہ اس کے ایک نوجوان کے علاوہ کوئی اپنی جگہ سے بلند نہیں ہوتا۔ اب رسالت مآب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیے، دوبارہ کہا جاتا ہے، دوبارہ بھی یہی ہوتا ہے، اسی نوجوان کے سوا کوئی بلند نہیں ہوتا۔ جب تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو رسالت مآب اس بچے کی طرف رخ کر کے یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں یہی اب سے تمہارے درمیان میرا بھائی ہے، وصی ہے، وزیر ہے اور جانشین ہے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ فقط اسد اللہ شیر خدا علی ابن ابی طالب تھا۔ عزیزان گرامی یہ ابتدائے اسلام ہے،
ابتدائے اسلام، اب انتہائی اسلام دیکھ لیجئے، انتہائی اسلام کہاں ہو رہی ہے؟ انتہائی اسلام غدیر خم کے میدان میں ہو رہی ہے، کہ جہاں پہ رسالت مآب علی کا ہاتھ دست بلند کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی رسالت مآب بتانا چاہتے ہیں کہ دین کی ابتدا بھی علی ہے، دین کی انتہا بھی علی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ منصب الہی ہے، یہ الہی نمائندگان ہیں، ان کا میلاک، ان کا معیار اور ہے۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ ضرورت صرف اور صرف اس چیز کی ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کر سکیں، ہم ان کو پہچان سکیں، ہم ان کو سمجھ سکیں کہ آخر یہ جو الہی نمائندگان ہیں یہ کون ہیں، یہ کیسے ہیں، اور ہم سے کیا تقاضاجات رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، الہی نمائندگان کی ماں سوائے اطاعت کے اور کچھ نہیں مانگا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے نمائندے ہیں، ان کے سامنے چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی آپ حتیٰ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں ایسا ہے۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ہادی عطا کیے ہیں، مثلا آج کے دور میں ہم جس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، حجت خدا کے، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، الہی نمائندہ ہے جو اس کائنات میں آ کے عدل و انصاف قائم کرے گا۔ لیکن تقاضا معرفت ہے، یہ طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ محبت ایک طرفہ نہیں ہے، محبت دو طرفہ ہے۔ یعنی مانگ کیا رہے ہیں؟ مانگ صرف یہی رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو، اگر تم ہمارے ماننے والے ہو، اگر تم ہمارے محب ہو، اگر تم ہمارے عاشق ہو، تو کرو صرف کیا؟ ہماری اطاعت۔ یعنی جو ہم کہیں صرف وہ کرتے جاؤ اور فلاح پا جاؤ گے۔ اطاعت کیسے کی جائے گی؟ عزیزان گرامی، اطاعت کیسے کی جائے گی؟ اطاعت مثلا ایسا نہیں ہے کہ کل امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف اگر تشریف لے آئیں اور ظہور کر لیں، سب سے پہلے کہیں کہ مولانا آپ نے بڑی مجالس پڑھ لی، آپ نے بڑی تقریریں کر لی، بڑا نام کما لیا، تو ٹھیک ہے اب اپنی مال دنیا میرے نام پہ خرچ کر دو۔ میں کہوں مولا قبول ہے، خرچ کر دیا۔ پھر کہیں اپنی اولاد میرے نام پہ خرچ کر دو، کر دی، قربان کر دی۔ آہستہ آہستہ قربانیاں دیتے گئے۔ ایک وقت ایسا آئے کہ جب مولا کہیں کہ اب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو، تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر نہ آئے کہ مولا ہم نے آپ کے ظہور کی دعائیں اس لیے نہیں مانگی تھی کہ آپ آئیں اور ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ نہیں عزیزو، چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے، فقط اطاعت نمائندہ الہی ہے۔ آپ کو فقط اطاعت کا حکم ہے، آپ نے اطاعت کرنی ہے اس نمائندے کی، آپ چون و چرا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کربلا کس کا درس دے رہی ہے؟ یہ کربلا ہمیں معرفت امام اور اطاعت امام کا درس دے رہی ہے۔ امام کے ساتھ اوان و انصار اصحاب کون ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو معرفت کے اس درجے پر فائز ہیں کہ اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ، اگر ہمیں 1000 مرتبہ مارا جائے اور 1000 مرتبہ زندہ کیا جائے اور پھر مارا جائے، ہم پھر بھی اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یعنی اس قدر معرفت ہے اپنے وقت کے امام کی۔ عزیزو، یہ معرفت چاہتا ہے یہ اسلام، یہ درس دے رہی ہے یہ فرش اعضا کہ الہی نمائندے کی معرفت حاصل کر لو۔
अजीजान गिरामी, मारिफत यानी क्या? आओ मारिफत सीखें करबला वालों से। मारिफत यानी मुस्लिम इब्ने अकील क्या मारिफत रखते हैं? हुक्म इमाम है कि जाओ हमारा पैगाम कूफे वालों को पहुंचा दो। पैगाम पहुंचा दिया। पैगाम पहुंचाने के बाद इमाम ने कहा था कि मुस्लिम जब जाओ तो पैगाम पहुंचाने के बाद हमें वहां के हालात से आगाह करते रहना। यह इताअत इमाम है अजीजान गिरामी। मुस्लिम ने पहले आगाह कर दिया कि मौला मसलन 13,000 मुतवातिर या इससे ज्यादा की भी रिवायत मौजूद है, बारकह वो एक अलहदा बाब है। मुस्लिम ने लिख दिया कि मौला इतने हजार लोग आपको दावत दे रहे हैं, मकतूब भेज रहे हैं, आप आ जाइए, जरूरत है। अब जमाना बदला, हवा बदली। हुआ क्या? अब वो जो लोग दस्ते मुस्लिम पे हुसैन के लिए बैत कर रहे थे, बैत शिकनी हो गई। अब मैं चूंकि मुख्तसर करता जा रहा हूं और अपने मसाइल की मंजर को तय करूं, मुस्लिम अकेले तन्हा रह गए हैं, अपने घोड़े को शाहराए आम पर छोड़ दिया। अब चाहते हैं कि इमाम को वक्त के हालात से आगाह कर दूं। क्यों? क्या मासूम है वो इमाम? नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन मुस्लिम को अपना फरीजा पूरा करना है। मैं कुर्बान जाऊं मुस्लिम आपकी इताअत पे। मुस्लिम को अपना फरीजा पूरा करना है कि मौला ने कहा था मुस्लिम आगाह करते रहना। मैं आगाह करूं, अपनी जिम्मेदारी अदा करूं। बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से शहर से बाहर चला जाऊं, लेकिन अजीजों जा नहीं पा रहे हैं। रात का वक्त आ गया, एक दर पर आके बैठे हैं। अब सोचों का हजूम है कि इमाम और कूफा आ जाएंगे, इमाम कूफा आ जाएंगे। अजीजों यही सोच रहे थे कि एक दरवाजे पे जिस पे बैठे थे, एक खातून बाहर आई और कहा कि ऐ मुसाफिर, शहर के हालात अच्छे नहीं हैं, यहां मत बैठो, हो सकता है तुम्हें सिपाही अजियत दे, चले जाओ। ये कहकर दरवाजा बंद कर दिया। मुस्लिम वहीं बैठे हुए हैं। दोबारा आई, कहा कि देखो मैं बेवा हूं और मेरे दरवाजे पे ऐसे कोई बैठा रहे मुझे गवारा नहीं है, तुम घर चले जाओ। तो जानते हो अजीजों मुस्लिम ने क्या जवाब दिया? मुस्लिम कहते हैं कि जिस मुसाफिर का घर ही ना हो वो कहां जाएगा। मैं कुर्बान जाऊं गुर्बत मुस्लिम पर। जब मुस्लिम ने यह जुमला कहा तो उस तवा नामी खातून ने पूछा कि ऐ मुसाफिर तू कौन है, अपना तारुफ तो करवा, तू कौन है, मैं तो कुर्बान जाऊं तेरी गुर्बत कर। मुस्लिम कहते हुए नजर आते हैं, कहते हैं मैं मुस्लिम हूं, हुसैन का सफीर हूं, गरीबुल वतन हूं। वो तवा दंग रह गई और कहा हुसैन का सफीर और मैं गरीब के दर पर, आइए अंदर तशरीफ ले आइए, मेरा घर हाजिर है। मैं कहूंगा मुस्लिम आप पे कुर्बान जाऊं, एक घर खुला तो सही, लेकिन वो अली का खानवादा जब कूफा आएगा कोई दरवाजा ना खुलेगा, अगर खुलेगा भी तो सिर्फ पत्थर बरसाने को। अजीजान गिरामी, मुस्लिम अंदर तशरीफ ले गए। अब उसने वो जगह आमादा की मुस्लिम के आराम के लिए और वो अपने हुजरे में चली गई। नमाज सुबह का वक्त हुआ। अब वो खातून आई और देखा कि मुस्लिम जाग रहे हैं और इबादत खुदा में मसरूफ हैं।
اب اسی اسنا میں طوا کے بیٹے نے جاسوسی کر دی اور فوج نے مسلم جہاں پہ قیام فرما تھے اس جگہ کو گھیر لیا، اس گھر کو اپنے ہاتھے میں لے لیا۔ مسلم نے جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپیں سنی، اپنی زرہ پہنی، اپنے آپ کو مسلح کیا اور باہر کی طرف جانے لگے۔ طوا کہتی ہے مسلم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گھر میں ہی رہیے، گھر سے باہر نہ جائیے، باہر جائیں گے فوج آپ کو مار ڈالے گی اور میں قربان جاؤں مسلم پر۔ مسلم کہتے ہیں طوا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں گھر میں رہوں اور تیری تقدس پامال ہو جائے، فوج گھر میں داخل ہو جائے، میں کہوں گا مسلم آپ نے غیرت کی، قربان میں جاؤں آپ پر، آپ کی غیرت پر، لیکن رشب عاشور سید سجاد کی غیرت شام غریباں سید سجاد دیکھ رہے تھے، خیموں میں فوجیں آ رہی تھی، آگ لگائی جا رہی تھی اور بیویوں کے پردے لوٹے جا رہے تھے۔ مسلم باہر گئے، دھوکے سے وار ہوا اور مسلم کو گھیرا گیا۔ میں نے چھوڑ دیا عزیزوں، بس آخری جملے اور آپ کی زحمات تمام۔ عزیزوں جب مسلم کو لے جایا گیا دربار میں تو مسلم کو کہا گیا، کسی نے کہا کہ سلام کرو امیر کو، تو جانتے ہو مسلم نے کیا کہا؟ مسلم نے کہا میرا فقط ایک ہی امیر ہے جو حسین ابن علی ہے۔ بہرحال عزیزو مسلم کو موت کی سزا سنائی گئی، دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ مسلم نے کہا ایک ہی تمنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کتنی محبت ہے اس خانوادے کو، نماز سے کتنا عشق ہے۔ حسین ابن علی جنگ روک کے نماز ادا کرتے ہیں، مسلم نماز ادا کرتے ہیں، اور ایک دفعہ رخ کیا مکے کی جانب اور کہا میرے مولا و آقا اس نوکر کا سلام ہو، یقیناً حسین ابن علی نے کہا ہوگا وعلیک السلام۔ عزیزو حسین مکے سے چل رہے تھے، جب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی کیفیت بدلی، خیمے میں آئے، زینب سمجھ گئی مسلم نہیں رہے۔ حسین کہتے ہیں ذرا یتیم مسلم کو لاؤ۔ مسلم کی بیٹی آئیں، اپنے زانوں پہ بٹھایا، شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ اس طرح سے اب خانوادہ ایسا معرفت والا سمجھ گئی، کہا چچا خیریت تو ہے، ایسا تو شفقت پہلے کبھی نہیں ہوئی میرے بابا۔ کہا آج کے بعد میں ہی تمہارا باپ ہوں اور میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں، میں قربان جاؤں۔ خدا نہ کرتا یتیمہ حسین یہ منظر دیکھ رہی تھی، روز عاشور بھی ایک ہاتھ بڑھا لیکن یتیموں کے سروں پر نہیں، ان کے گالوں پر۔ لعنت اللہ قوم الظالمین یا منکر۔